قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ان لوگوں کا حوصلہ اور صبر دیکھ لو یار. جاؤ یار جا کر کوئی بندہ اس آصف منیر صاحب کو اس آیت کا بھی بتا دو. یہ آیت بھی قرآن کا حصہ ہے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ آیت بھی اللہ کا کلام ہے, قرآن کا حصہ ہے. اس پر عمل کب کرو گے اور اس پر عمل کون کروائے گا؟ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 جس کا ترجمہ یہ ہے, نکل کھڑے ہوں ہوا ہلکے ہو یا بھاری اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو. خدا کے لیے اس آیت کو حافظ آصف منیر تک پہنچا دو. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نکل جاؤ, جہاد کے لیے نکل جاؤ, اپنے مال لگا دو, اپنی جانیں لگا دو. اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے نا تو پھر جہاد کا اعلان بلند کر دو. اور جب اللہ کے اس کلام کی ہم نے نہ مانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ہم نے نہ مانی, اور جب ہم قرآن کے منکر ہیں, جب ہم رسول اللہ کے فرمان کے منکر ہیں, ہم جہاد کی آیت بیان نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نماز سے بھی ضروری جہاد ہے. جہاد کی جو زیادہ دفعہ جو ذکر ہوا ہے, اور آج ہمیں کتابوں میں جہاد کی آیتیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیوں ہمیں کہا ہے کہ تو نماز پڑھو 731 مرتبہ, کسی نے کہا 720 مرتبہ, کسی نے کہا نماز پڑھتے جو کیونکہ یزید بھی پڑھتا جاتا تھا, شمر بھی پڑھتا جاتا تھا, مسیلمہ کذاب بھی پڑھتا جاتا تھا. درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. یہ ان کو بس جہاد سے دور کر دو. ان کی جو کتابوں میں مسٹر چپس ڈال دو, مسٹر چپس یہودی کافر ڈال دو, تاکہ پڑھے کہ کافروں کے کتنے بچے, اس کافر نے کتنی شادیاں کی, کتنے افیئر تھے, کتنی بار اس نے رومانس کیا, کیا کیا اس نے اپنی زندگی میں کیا. یہ کافر کے بارے میں پڑھیں, لیکن یہ نہ پڑھیں کہ خالد بن ولید کے ایک ہاتھ میں 7 تلواریں ٹوٹ گئیں. ارے یہ نہ پڑھیں کہ خالد بن جو صلاح بن ایوبی جو ان کو قتل کرنے میں کفار کو اتنے مصروف تھے کہ حج اور عمرے کے لیے جا سکے. اور ان کو یہ نہ بتانا کہ عثمان جو سلطنت عثمانیہ نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا, کیسے منگولوں سلجوکیوں اور کیسے کفار کو قتل کر دیا اور اسلام کا جھنڈا کیسے بلند کیا. ان لوگوں کو نہ بتانا کہ محمد بن قاسم نے کیسے ایک بچی کی فریاد پر رابطہ دار کتے کو قتل کر دیا. ان لوگوں کو یہ نہ بتانا, بس ان کو یہ بتانا رومانس کیسے کیا جاتا ہے, عورتوں سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں, بے حیائی کے ڈرامے کیسے نکلتے ہیں, وی پی این کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, کرکٹ میچوں پر جو شرطیں کیسے لگائی جاتی ہیں, حرام کیسے کمایا جاتا ہے, زنا کیسے کیا جاتا ہے, کون سا بار کون سی بے حیائی کا اڈا کہاں پر ہے. ان کو لوکیشنیں دے دو, ان کو ایسا گوگل ایپ دے دو, ان کو بے حیائی کا ہر وہ کام دو جعلی فتنہ جن سے یہ اسلام سے دور ہو جائے. لیکن جہاد والی آیت ان کو نہ سنانا. کیوں نہیں سنا رہے یار جہاد والی آیتیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. اور اگر ہم نے قرآن کو آج نہ پکڑا, آج ہم نے جہاد کو نہ پکڑا, تو یقین کریں ادھر کسی بیٹھ نہیں رہنا. مر جانا ہے جنرل صاحب, سب نے مر جانا ہے, خدا کی قسم یہ 10 20 30 سال بعد سب نے مر جانا ہے. لیکن ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. دنیا تو برباد ہو گئی ہے لیکن آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناحن لیں. جو جتنے لوگ آئے ہیں, کیا ہم دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر تک بندہ بچے تو مر گئے سارے یار, مر گئے. خدا کی قسم ہم نے بھی مر جانا ہے یار. ہم جا کر یہ تو کہیں اللہ کو کہ اللہ ہم بے بس تھے, ہم کافر کے نیچے لگ گئے تھے, لیکن ہم نے غداروں کافروں کو سپورٹ نہیں کیا. جتنے جوگے ہم تھے اپنے کمرے میں بیٹھ کر آواز کو بلند کرتے رہے. یا اللہ ہمارے اختیار میں یہ تھا یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکے یار. ان کے لوتھڑے اڑتے رہے, ان کے لوتھڑے اڑتے رہے. ہماری بچیاں ہماری مائیں جو ہے نا وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ادھر بیٹھے احتجاج بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. یا اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ڈال. یا اللہ ہم مسلمانوں کو عمر بن عبد العزیز ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت شاہ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایسی جرت, ایسی ہمیں غیرت عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, اپنی ماؤں کے ان کی حفاظت کے لیے ہم نکل کھڑے ہوں. یا اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا کر جس کے اندر جہاد کا جذبہ ہو, جو رسول اللہ کے دین کی بات کرتا ہو, جو جہاد کی بات کرتا ہو, جو رسول اللہ کے دین کو تحت پر لے کر آنے کی بات کرتا ہو. یا اللہ ہمیں وہ حکمران عطا کر دے. یا اللہ ہمیں وہ حکمران نہیں چاہیے جو مسلمانوں پر ظلم ہو اور وہ اپنی عیاشیوں میں مگن رہے. یا اللہ ہمیں وہ حکمران نہیں چاہیے. یا اللہ ہم بے بس ہیں, ہم مجبور ہیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے نا یا اللہ ہم اتنا فلسطین کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے بس میں یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے جو فلسطین کے خلاف ہیں, جو فلسطین کے جو حمایت میں نہیں بول سکے. ہم نیکسٹ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم کسی یہودی پروڈکٹ, کسی برانڈ کو استعمال نہیں کریں گے, لیکن ہم فلسطین کے لیے آوازیں بلند کرتے رہیں گے. ہم اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے. ہمارے جو اختیار میں اللہ ہم کرتے رہیں گے.